بعثت کے بعد تقریباً 13 برس تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی گھاٹیوں میں اسلام کی صدا بلند کرتے رہے، لیکن مشرکین قریش نے اس کا جواب محض بغض و عناد سے دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فدائیوں پر طرح طرح کے مظالم ڈھائے۔ ہجرت سے 6 سال قبل جب مسلمانوں کو مشرکین مکہ نے شعب ابی طالب کو محصور کر دیا اور ان کی خرید و فروخت، آمد و رفت پر پابندی عائد کر دی گئی، اس عرصے میں حضرت ابو طالب نے بارہا آن حضرت کی جگہ پر آپ حضرت علی علیہ السلام کو سلایا۔ محاصرہ ختم ہونے کے کچھ عرصے کے بعد ہجرت سے 3 سال قبل جب آپ علی علیہ السلام 19 سال کے تھے تو والد کے سائے سے محروم ہو گئے۔ حضرت ابو طالب کے بعد حالات مسلمانوں کے لیے بدتر ہو گئے اور حضرت نے مدینہ ہجرت کرنے کا ارادہ بنا لیا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جانثاروں کو اسیر پنج ستم دیکھ کر آہستہ آہستہ ان سب کو مدینے چلے جانے کا حکم دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت مدینہ سے قبل مدینہ کی سرزمین کسی باقاعدہ دستور یا نظام نہ ہونے کی وجہ سے خون ریزی، قتل و غارت کی عامگاہ بنی ہوئی تھی۔ ہر طرف بدامنی، افراتفری، خون ریزی، بربریت اور نفاق کا دور دورہ تھا۔ اس وقت یہاں پر انصار مدینہ کے 2 قبائل اوس اور خزرج آباد تھے۔ دوسری طرف یہود کے 3 قبائل بنو کنیکا، بنو نذیر اور بنو قریظہ تھے جو پورے یثرب پر غالب تھے۔ ویسے وہاں قبائلی نظام موجود تھا، مگر اس نظام کے اندر کسی انسان کی عزت و آبرو، جان و مال کی حفاظت اور اس کے مذہبی روایتی رسوم و رواج اور ثقافت کے تحفظ کی کوئی ضمانت نہ تھی۔ چنانچہ انہوں نے روشن اور فلاحی حقائق پر متفقہ طور پر نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا پیشوا تسلیم کیا اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا شرکت غیر سربراہ ریاست منتخب کر لیا۔ دوسری طرف رسول اللہ کی تبلیغی سرگرمیاں جب شدت اختیار کر گئیں تو حضرت ابو طالب کی وفات کے بعد مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیروکاروں کو اذیت اور عذاب پہنچانا شروع کر دیا اور مسلمانوں کو اسلام سے ہاتھ اٹھانے پر مجبور کرنے لگ گئے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مسلمانوں کی جان کو خطرے میں دیکھا تو ان کی حفاظت کی خاطر اہل مدینہ سے ایک معاہدہ طے کر لیا اور مسلمانوں کو مدینے کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دے دیا۔ مسلمان چھوٹے چھوٹے گروہوں کی شکل میں مشرکین سے آنکھ بچا کر مدینے کی طرف ہجرت کر گئے۔ مشرکین مکہ نے آخری حربے کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا ارادہ کیا۔ اس منصوبے پر عمل درآمد کے لیے مشرکین دارالندوا میں جمع ہو گئے اور ہر قوم میں سے کچھ افراد منتخب ہوئے تاکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فیصلہ کریں۔ اس وقت ایک بوڑھا شخص جو دارالندوا کے دروازے پر کھڑا تھا، اس نے کہا مجھے اندر لے جائیں۔ اس سے پوچھا تم کون ہو؟ تو اس بوڑھے مرد نے جواب دیا میں مصر سے ہوں اور آپ لوگوں کو رائے دینا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد سب داخل ہوئے اور بحث شروع ہوئی اور سب نے فیصلہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خارج کر دیں، لیکن اس بوڑھے مرد نے کہا اگر آپ کو نکال دو گے تو وہ لوگوں کو جمع کر کے آپ کے ساتھ جنگ کو تیار ہو جائے گا۔ سب نے کہا یہ سچ ہے اور یہ مناسب رائے ہے۔ اس کے بعد پھر سب نے مشورہ کیا اور کہا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قید کر لیا جائے۔ وہ شخص بوڑھا شخص دوبارہ بولا اور اس نے کہا ایسا نہ کرے کیونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت شیریں زبان شخص ہے اور اس کام سے تمہارے اپنے فرزند اور نوکر تم لوگوں کو مفسد کہیں گے، اور اگر تمہارے اپنے ہی فرزند اور نوکر فاسد کہنے لگ گئے
تو اس کو قید کرنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ پھر سب نے آپس میں مشورہ کیا اور فیصلہ کیا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کیا جائے، اور اس کام کے لیے ہر قوم میں سے ایک جوان کو تلوار دیں تاکہ وہ سب مل کر آپ کو نعوذ باللہ قتل کرتے۔ اور آخر کار ابو جہل نے رائے دی، جس کے مطابق طے پا گیا کہ ہر قبیلے سے ایک شجاع جوان کا انتخاب ہو اور رات کی تاریکی میں اکٹھے رسول اللہ کے گھر پر حملہ کر کے انہیں نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے۔ مشرکین مکہ کی جانب سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قتل کا منصوبہ تیار ہوا تو اللہ نے جبرائیل کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین کے اس خطرناک ارادے سے مطلع فرمایا۔ سورہ انفال آیت 30 میں آتا ہے، اور جب کافر تیرے متعلق تدبیریں سوچ رہے تھے کہ تمہیں قید کرتے یا تمہیں قتل کرتے یا تمہیں دیس بدر کر دیں، وہ اپنی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیریں کر رہا تھا، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اس بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین کے آنے سے پہلے یثرب کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین کی نگاہوں سے محفوظ رہنے کے لیے سورہ یاسین کی 9 آیت کی تلاوت فرمائی، اور ہم نے ان کے سامنے ایک دیوار بنا دی ہے اور ان کے پیچھے بھی ایک دیوار ہے، پھر ہم نے انہیں ڈھانپ دیا ہے کہ وہ دیکھ نہیں سکتے۔ واقعے کی تفصیل ربیع الاول کی پہلی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا، مشرکین مکہ آج کی رات مجھے قتل کرنے کا منصوبہ بنائے ہوئے ہیں، کیا تم میری جگہ سو سکتے ہو تاکہ میں آج رات غار ثور کی طرف چلا جاؤں؟ حضرت علی نے جواب دیا، کیا اس صورت میں آپ کی جان محفوظ رہے گی؟ رسول اللہ نے جواب دیا، ہاں۔ حضرت علی مسکرائے اور سجدہ شکر بجا لائے۔ سجدے سے سر اٹھانے کے بعد کہا، میری جان آپ پر نثار ہو، جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ اسے انجام دیں، جس طرح بھی آپ مجھے حکم دیں گے میں حاضر خدمت ہوں، جیسا آپ چاہتے ہیں میں اسی طرح انجام دوں گا، کامیابی خدا کی جانب سے ہوگی۔ پس پیغمبر خدا نے حضرت علی علیہ السلام کو محبت سے آغوش میں لے لیا اور آپ نے علی مرتضیٰ شیر خدا کے حق میں بہت دعائیں کی، پھر ان سے جدا ہو گئے اور خود اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی مٹھی میں خاک بھر کر گھر کا محاصرہ کیے ہوئے قریشیوں پر پھینکی، جس سے ان کی بصارت جاتی رہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا گھیرا توڑ کر نکل گئے اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لے کر غار ثور کی جانب روانہ ہو گئے، جو مدینہ کی مخالف سمت میں تھا۔ وہاں سے پیغمبر اکرم 3 دن غار ثور میں رکنے کے بعد مدینے کی طرف روانہ ہو گئے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 40۔ اگر اس کی مدد نہیں کریں گے خداوند اس کی مدد کرے گا۔ اس وقت جب کافروں نے اسے مکے سے باہر نکالا تو وہ 2 افراد تھے۔ اس وقت وہ دونوں غار ثور میں تھے اور وہ اپنے ہم سفر سے کہہ رہا تھا، غم نہ کھاؤ کہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اس وقت خداوند نے اپنی طرف سے آسائش اور سکون اس کے لیے بھیجی اور ایسے لشکر سے مدد بھیجی جو نظر نہیں آتا تھا، جسے اس نے تقویت دی اور کافروں کے نقشے کو مٹا دیا، اور خدا کی بات حق ہے اور وہ عزیز اور حکیم ہے۔ مشرکین مکہ نے رات کی ابتدا سے ہی آپ کے گھر کو محاصرے میں لے لیا اور آدھی رات کے وقت حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ ابو لہب نے کہا، اس وقت عورتیں اور ان کی اولادیں گھروں میں ہوتی ہیں
بعد میں اہل عرب ہمارے بارے میں کہیں گے انہوں نے اپنے چچا کی حرمت شکنی کی ہے۔ علی علیہ السلام نے گھر کے دروازے بند کیے۔ کفار نے بستر پر پتھر پھینک پھینک کر اطمینان حاصل کیا کہ بستر پر کوئی سویا ہے، اور انہیں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں۔ صبح ہوتے ہی وہ تلواریں سونتے گھر میں داخل ہوئے۔ علی علیہ السلام کو دیکھا تو کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہے؟ علی علیہ السلام نے جواب دیا، کیا انہیں میرے حوالے کیا تھا جو مجھ سے اس کے طلبگار ہو؟ تم نے کچھ ایسا کام کیا ہے جس کی وجہ سے وہ گھر چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ کفار حضرت علی علیہ السلام کو گھر سے باہر لے آئے، انہیں بے حد سدکوب کیا۔ کچھ دیر کے لیے انہیں مسجد الحرام میں قید بھی کیا گیا اور انہیں اذیتیں دی گئیں۔ پھر رسول خدا کا پیچھا کرنے کے لیے مدینہ کی جانب روانہ ہو گئے، جبکہ غار ثور اس کی مخالف سمت میں تھی۔ بعض روایات کے مطابق جب قریش کا گروہ حضرت کی سمت آیا تو انہیں رسول خدا ہونے کے بارے میں شک نہیں تھا۔ انہوں نے فجر کے نزدیک آپ کے سر اور چہرے پر پتھر مارے اور وہ رسوا ہونے سے خوفزدہ تھے، اس لیے انہوں نے اکٹھے گھر کے اندر حملہ کیا۔ اس زمانے میں گھروں کے دروازے نہیں ہوتے تھے، گھر میں داخل ہونے کے راستے پہ صرف ایک پردہ لٹکایا جاتا تھا۔ علی علیہ السلام نے جب انہیں اپنی طرف ننگی تلواروں کے ساتھ آتے ہوئے دیکھا تو آپ نے بڑی ہوشیاری سے ایک حملہ آور کی تلوار ہاتھ سے چھینی۔ وہ حملہ آور پریشان ہو کر مڑا اور اونٹ کی مانند چنگھاڑا۔ باقی افراد ابھی گھر کی دہلیز پر ہی تھے کہ علی علیہ السلام نے تلوار لے کر ان کی جانب بڑھے۔ کفار مقابلے سے فریار اختیار کرتے ہوئے بکریوں کی ریوڑ کی مانند تتر بتر ہوئے اور گھر کی چھت کی طرف نکل گئے۔ جب انہوں نے غور سے دیکھا تو انہیں معلوم ہوا وہ تو علی علیہ السلام ہے۔ انہوں نے کہا تم تو علی ہو۔ علی علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں میں علی ہوں، ہمیں تم سے کوئی سروکار نہیں، بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں؟ آپ نے کہا مجھے اس کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ قریش اپنے سواریوں پہ سوار ہوئے اور تیز بین نگاہوں سے آپ کی سراغ میں روانہ ہو گئے۔ اکثر علماء شیعہ اور اہل سنت کی ایک جماعت معتقد ہے کہ سورہ بقرہ کی 207ویں آیت اور انسانوں میں سے کچھ ایسے انسان بھی ہیں جو خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کی خاطر اپنی جان بیچ ڈالتے ہیں، اور اللہ ان بندوں پر بڑا شفیق اور مہربان ہے۔ شب ہجرت کے موقع پر حضرت علی کی شان میں نازل ہوئی ہے، لیکن بعض اہل سنت علماء نے اسے ابو ذر، صہیب بن سنان، عمار یاسر، ان کے والد اور ان کی والدہ خباب بن ارت، زبیر بن عوام و مختار کے بارے میں نقل کیا ہے۔ علی علیہ السلام نے رسول خدا کے غار ثور میں جانے کے بعد اگلے دن تک صبر کیا تاکہ دوسری رات داخل ہو جائے۔ علی علیہ السلام ہند بن ابی حالہ کے ہمراہ روانہ ہوئے اور رسول خدا کے پاس غار ثور میں پہنچ گئے، اور وہاں پر آپ نے ہند کو حکم دیا کہ اپنے اور اپنے ہمراہی کے لیے اونٹ خرید کر لے آئیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے رسول خدا، میں اپنے اور آپ کے لیے 2 سواریاں تیار کر چکا ہوں، اور اسی سواری سے ہم مدینے تک کا سفر طے کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ان دونوں یا ان میں سے ایک کو بھی قبول نہیں کرتا جب تک کہ ان کی قیمت ادا نہ کر لوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جیسا آپ کا حکم ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام سے کہا کہ ان اونٹوں کی قیمت ادا کر دیں، اور پھر حکم دیا کہ امانت داروں کی امانتیں لوٹائیں
اور آپ کے دوسرے وعدوں کو بھی پورا کرنے کے لیے واپس مکے لوٹ جائیں۔ علی علیہ السلام کی ہجرت کے واقعات کو مورخین نے یوں بیان کیا ہے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام کو خط لکھا جس میں انہوں نے حکم دیا کہ جب ان کاموں کو انجام دے لو، مطلب امانتیں، تو خدا اور اس کے رسول کی جانب ہجرت کے لیے آمادہ رہنا، اور جو ہی میری طرف سے خط تم کو پہنچے فوراً حرکت کرنا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خط ابو وقدشی لے کر مولا علی علیہ السلام کے پاس آیا تھا۔ جب آپ علیہ السلام کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط موصول ہوا تو آپ علیہ السلام نے اس کے بعد مکہ میں 3 دن گزارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے بعد علی علیہ السلام نے تمام لوگوں کو ان کی امانتیں واپس کی۔ امین عالم کو پتہ تھا اس عالم میں دوسرا امین کون ہے۔ جب اس مرحلے سے فارغ ہوئے تو آپ علیہ السلام کعبے کی چھت پر چڑھے اور بلند آواز سے اعلان کیا: لوگوں، کیا تم میں سے کسی نے میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امانتیں لینی ہے؟ کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جس سے میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی وصیت کی ہو؟ کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جس سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی وعدہ کیا ہو؟ جب اسی اعلان کے بعد کسی نے آپ علیہ السلام سے رجوع نہ کیا، علی علیہ السلام ان تمام کاموں سے فراغت پانے کے بعد رات کے وقت مکہ سے روانہ ہوئے تو آپ علیہ السلام کے قافلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی آپ بی بی پاک سلام اللہ علیہ اور آپ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اسد اور فاطمہ بنت زبیر بن عبد المطلب شامل تھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ایمن بن ابی ایمن آپ علیہ السلام کا قاصد ابو وقد بھی آپ علیہ السلام کے قافلے میں شامل تھے۔ اونٹوں کا سفر شروع ہوا۔ ابو واقد نے اونٹوں کو تیزی سے دوڑانا شروع کیا تو علی علیہ السلام نے فرمایا: اونٹ مت دوڑاؤ، ان پر خواتین سوار ہیں اور وہ انتہائی کمزور ہے۔ ابو واقد نے کہا: میں اس لیے تیزی کر رہا ہوں تاکہ کوئی تعقب کرنے والا ہمیں نہ پالے۔ علی علیہ السلام نے فرمایا: آرام آرام سے اونٹ چلاؤ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے خبر دی تھی، میرے بعد مشرکین تمہیں کوئی بڑی اذیت نہیں دے سکیں گی۔ اس کے بعد ابو واقد نے اونٹوں کی رفتار دھیمی کر دی۔ آپ علیہ السلام نے سر راہ ان اشعار کو پڑھا جن کا ترجمہ ہے: اللہ کے علاوہ کسی کے پاس کوئی قوت نہیں، لہٰذا اپنا گمان دور کر دو اور ہر اہم معاملے میں بندوں کا پروردگار تیری کفایت کرے گا، یہاں تک زجنان پہنچے۔ آپ علیہ السلام نے وہاں 1 دن اور 1 رات قیام کیا۔ اس دوران کچھ کمزور مومنین بھی آپ علیہ السلام کے قافلے میں شامل ہو گئے۔ ان میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیز بی بی ام ایمن بھی شامل تھیں۔ علی علیہ السلام اور سب مومنین ساری رات نماز میں مصروف رہے اور قیام و قعود میں لیٹ کر خدا کو یاد کرتے رہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے نماز فجر پڑھی، پھر زجنان سے روانہ ہوئے۔ خدا نے اس قافلے کی کیفیت کو وحی کے ذریعے آپ سرکار دو جہاں حبیب اکرم نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا اور ان کے حق میں سورہ آل عمران آیت 191 تا 195 کی آیات نازل ہوئی۔ اس زمانے میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت کلثوم بن حدن کے ہاں قباء کے مقام پر مہمان تھے۔ غرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 دن تک قباء میں قیام کیا۔ 15ویں دن علی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کو لے کر قباء پہنچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیہ السلام کو گلے لگایا اور آپ کو دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے۔